السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب یہی پتہ چلا کہ پکے اہل حدیث ہیں، یعنی آمین کی آواز گونجنی چاہیے کتنی ہو، تو ایسا لگا کہ واقعی میں آپ ہیں، دمدار ہیں اور رغبت رکھتے ہیں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما شعلے ظلم سے بستیاں جل گئیں شعلے ظلم سے بستیاں جل گئیں برق نفرت سے آبادیاں جل گئیں گلستاں اس طرح نظر آتش ہوا
اسلامی بھائیوں، پردہ نشین ماں اور بہن، تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے، انگنت درود و سلام ہو تمام انبیاء و رسول پر، بالخصوص ہم سب کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ جس نے ہمیں اور آپ کو یہ بہترین موقع عنایت کیا۔ بعدہ میں یہاں کے تمام انتظامیہ منتظمین کا، جوانوں کا، بزرگوں کا، سارے لوگوں کا جن کا جس بھی طرح سے تعاون رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار ان کے تعاون کو قبول فرمائے، آمین۔ موضوع جس کے تعلق سے گفتگو کرنی ہے وہ آپ کے سامنے بیان کیا جا چکا۔ قبل اس کے کہ گفتگو کی آغاز کی جائے، ڈاکٹر عبداللہ فیصل ہمارے بڑے ہی عزیز اور محترم ہیں۔ یقیناً جو میں بیان کروں گا سمجھیے کہ سمندر کو کوزے میں بند کر دیا، آپ نے ساری باتیں دو ٹوک جملوں میں کہہ دی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر پوری عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بات کی شروعات یہاں سے کرتے ہیں کہ جب کتاب و سنت کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو میرے علم میں یہ بات آئی کہ تخلیق انسانی کے، یعنی اس دنیا میں انسان کے وجود کے 4 طریقہ کار ہیں۔ پہلا طریقہ کار، ماں باپ کوئی نہ ہو۔ جیسے بول سکتے ہیں ارے بھائی ابھی ماشاءاللہ آپ لوگوں نے انتظام کیا کھائے پیے، تو بولنے میں کہہ بھی سکتا ہوں، آپ بول سکتے ہیں کہ ماں باپ کوئی نہ ہو۔ جیسے ارے بولیے تھوڑا سا، ہاں، آدم علیہ السلام۔ دیکھیے جب تک سمجھیں گے نہیں تب تک مزہ نہیں آئے گا، اور بات یہاں پر اچھے اور خراب کی نہیں بلکہ بات کتاب و سنت کی لوگوں کے ذہنوں میں بٹھائی جائے، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس پر سب سے پہلے عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ کہ پہلا طریقہ کار ماں باپ کوئی نہ ہو، جیسے آدم، پیچھے سے آواز آنی چاہیے، آدم علیہ السلام، آپ سمجھ میں آئے۔ دوسرا یہ ہے کہ باپ ہو ماں نہ ہو، جیسے حوا علیہ السلام۔ تیسرا یہ ہے کہ ماں ہو باپ نہ ہو، جیسے ماشاءاللہ بوجھے۔ اس کے بعد چوتھا طریقہ کار یہ ہے کہ ماں اور باپ دونوں ہو، جیسے ارے بولو، جیسے ہمارا اور آپ کا وجود، یعنی ماں باپ کوئی نہ ہو، آدم علیہ السلام، باپ ہو ماں نہ ہو، حوا علیہ السلام، اور ماں ہو باپ نہ ہو، جیسے عیسیٰ علیہ السلام، ماں اور باپ دونوں ہو، جیسے ہمارا اور آپ کا وجود۔ اب اگر اتنی بات سمجھ میں آئی ہے تو آگے سمجھیے کہ ہمارے اور آپ کے وجود کے لیے شریعت اسلامیہ نے جو نظام بنایا ہے وہ نظام کیا ہے؟ بولو اللہ والو، ارے بولیے، نکاح۔ کیا ہے؟ نکاح۔ نکاح کا معنی ہی ہے ملانا۔ اچھا،
نکاح کے ذریعے سے اس کائنات میں، اس جہان میں، اس دنیا میں رشتوں کا بولو وجود ہے، رشتے داریاں پائی جاتی ہیں۔ اچھا، اب میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلق سے اللہ نے جو قرآن کے اندر بیان کیا ہے وہ کہنا چاہتا ہوں۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ مسلمانوں ذرا غور کر لینا، پڑھ لینا، سمجھ لینا ان باتوں کو۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ میں نے تمہارے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو آئیڈیل بنایا، نمونہ بنایا۔ اب جب ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں، آپ کی تعلیمات پر غور کرتے ہیں، تو پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ نبی جب اس دنیا سے گئے، اس کائنات سے گئے، آپ کے جانے سے پہلے اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر بیان فرمایا، الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ کہ اے میرے حبیب، آج کے دن میں نے اسلام کو تمہارے لیے مکمل کر دیا، اسلام کو میں نے پسند فرما لیا۔ یعنی قرآن کے بیان سے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے پتہ یہ چل رہا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس دین کو مکمل کر دیا ہے۔ یعنی نبی اکرم وہ ذات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ وہ ہے کہ جس نبی نے استنجا کرنا بھی بدلایا، جس نبی نے پیشاب پیخانہ بھی بدلایا، جس نبی نے تمام طریقے کار ہمیں بدلا کر کے گئے۔ اب سوال یہیں پر کھڑا کرتا ہوں، ایمان والوں، کیا وہ میرے نبی، ہم سب کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح کا طریقہ نہیں بتلایا؟ بتاؤ، نہیں بتلایا؟ ارے بولو اللہ والو، بتلایا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ دو کتنا ہوتا ہے؟ بولو 4، لیکن ہم کہا 5۔ کہا ہم کہا 5، 2 4 نصاب صحیح ہے، لیکن ہم کہا 5۔ کہا ہے جب تہار بدیا مانب تب نا، اچھا نہیں تو ہمارا 5 ہی رہے۔ یعنی ہمارا پورا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نبی اکرم کے ان اصولوں کو مانتے ہیں جو ہمارا فائدہ ہو۔ جیسے لڑکا ہمارا ہے اور لڑکی کسی کی ہے تو اس میں اب آنے دیجئے۔ ابھی میں آگے بات کو چھیڑتا ہوں، اب آپ سیریل سمجھتے چلیے اور پھر اس کے بعد سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری چیزیں ہمیں بتلائی ہیں، تو نکاح بھی بتلایا ہے، لیکن ہم اس کی خلاف ورزیاں کرتے جا رہے ہیں۔ آخر کیوں؟ آئیے جوانوں، جوانوں کے تعلق سے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث پاک پڑھ لیں۔ یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج۔ پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، یا معاشر الشباب، دیکھو، یا معاشر الشباب، اے جوانوں کی جماعت، اے جوانوں تم کیا کرو، اگر تمہارے پاس نان و نفقہ ہو اور ازدواجی زندگی گزارنے کی ساری طاقتیں، ساری صلاحیتیں ہو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
یعنی اے عورتوں کی جماعت، اب جب رشتہ کا معاملہ ہوتا ہے تو بولو دیکھنے کون جاتا ہے؟ ارے بولو لڈن کے امی۔ اب لڈن کہوں گا کسی وجہ سے کہ انہوں نے بچپن میں بڑے لاڈ و پیار کیا تھا، اور وہی نام اب بابو کی شادی ہے نا، اس کے لیے جو ہے رشتہ دیکھنا ہے نا، تو چاہے عبداللہ ہو لیکن لڈن ہی کہہ رہا ہوں، کیونکہ وہی نام پیارا زبان پر ہے۔ ہاں لڈن کے ابو سے کہہ رہی ہے کہ چلنا ہے۔ اب کہاں چلنا ہے؟ رشتہ دیکھنے کے لیے۔ اور حدیث پاک خطاب کر رہی ہے یا معاشر الشباب، اے جوانوں کی جماعت، اے جوانوں کی جماعت، لوگوں کو نہیں کہا گیا، عورتوں کو نہیں کہا گیا، یعنی پتہ یہ چل رہا ہے کہ جو ہے شادی جب کرنا ہو تو دیکھنے کون جائے؟ تو ہم کو بولو، ارے بولو، ہاں کون جائے؟ ہاں لڑکا جائے، یہ اولین ترجیحات ہونی چاہیے۔ لیکن ہمارے یہاں ایک بار لڈن کی امی گئی، پھر لڈن کے خالہ گئی، پھر لڈن کی بہن گئی، پھر لڈن کی پھوپھی گئی، پھر پوری کی پوری ٹولی گئی۔ بتاؤ بیٹی کو اب جہیز میں کیا دے غریب باپ، بیٹی کو اب جہیز میں کیا دے غریب باپ، رشتے تلاش کرنے میں گھر بار بک گئے۔ اے مسلمانوں، ایمان والوں، اب بتاؤ ایک آدمی کے گھر پر، ایک بیٹی کے گھر پر تم جاتے ہو، اور ایک نہیں تو نہیں دسیوں جاتے ہو، دسیوں بار جاتے ہو، پھر اس کے بعد رشتہ طے تمام ہوتا ہے، وہ بھی نہیں کہ ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ بتاؤ اس کی ماں سے اس بیٹی کے ماں پر کیا گزر رہی ہوگی، اس بیٹی کے باپ پر کیا گزر رہی ہوگی، اس بیٹی کے بھائی پر کیا گزر رہی ہوگی۔ یعنی چکن چلی کھایا، مرغا فرائی کھائے، اور تمام کے تمام آئٹم سے کھائے، آئٹم نہیں بلکہ آئٹم سے کھائے، قیمہ کھایا، پلاؤ کھایا، پھر بھی باپ یہ کلیجے میں شکوہ لے کر کے، یہ ڈر لے کر کے بیٹھا ہے کہ کہیں آنے والی یہ مائیں بہنیں، یہ بیٹیاں کہیں ہمارے کھانے میں عیب نہ لگا دے، اور اسی وجہ سے ہمارا رشتہ کینسل ہو جائے، ہماری بیٹی کو لوگ جو ہے تردید کر دے، ہماری بیٹی کو قبول نہ کرے۔ دھک دھک کرتا ہے آخری دم تک، جب تک کہ جو ہے معاملہ فائنل نہ ہو جائے۔ بتاؤ ایمان والوں، یہ مسلمانوں کا کام ہے؟ نہیں ہے۔ آج آپ کہتے ہو کہ غیر ہم پر ظلم کر رہے ہیں، بتاؤ ہم سے بڑا ظالم کوئی ہے؟ ارے بولو ہم سے ہے کوئی ظالم؟ نہیں ہے۔ یعنی اتنا بڑا ظلم ہے کہ پوری زندگی کا سرمایہ ابھی جو ہے منہ دکھائی میں جا رہا ہے، منگنی میں جا رہا ہے، رشتہ ابھی ہوا نہیں، باقی تو بعد میں تو طے تمام ہوگا۔ اور کیا کیا بتایا جائے، بمبئی کا 10 سالہ تجربہ ہے میرا، اور یہ بڑی بڑی بلڈنگوں میں تاجے عیش دینے والوں کا، اگر میں کہوں گا برے لگیں گے تو معاف کیجیے گا، میں آپ کا بیٹا ہوں، گرچہ اس کرسی سے بول رہا ہوں، ایسا نہیں ہے کہ میں آپ سے زیادہ جانکار ہوں، لیکن آپ مجھ سے جانتا ہے، لیکن یہ حق بنتا ہے کہ آپ تک صحیح تعلیمات کو پہنچایا جائے۔ بیٹی کا رشتہ ہو رہا ہے، یہاں کتنے کیٹرز کی دکان ہوں گے پتا ہے آپ کو؟ بہت سارے کیٹرز کے دکان ہوں گے، باقاعدہ رشتے دیکھنے سے پہلے یہ عورتیں، یہی عورتیں، یہی عورت جو جا رہی ہے، یہی عورتیں کیا کرتی ہیں؟ پہلے آئٹمز کو ذرا ہمارے دیہاتی میں چکھاؤ، ہے نا، دیہاتی میں ذرا چکھاؤ، تو پہلے اب مجبوری ہے نا، آنے والے ہیں، وہ سنڈے کا دن رہتا ہے، اب یہاں شاید جمعہ ہے، سنڈے کے دن آئیں گے 2 بجے کے بعد، یا رات کے 8 بجے کے بعد 11 بجے تک چلے گا، 2 بجے تک پروگرام چلے گا، تو بیل کیف جو ہے وہ آئٹم سکھاؤ۔
ایک سیٹ صاحب، نام نہیں بتاؤں گا، یہ بتانا جو ہے غلط ہے، کہ جو ایک سیٹ صاحب کے یہاں لوگ دیکھنے آئے تھے تو وہ 10 کیٹرز کی دکان کی سارے آئٹمز، چکن چلی، مرغا فرائی، قیمہ فرائی، ساری آئٹمز کو چکھوایا پہلے، اور 10 کیٹرز فیل ہو گئے. بتاؤ 10 کیٹرز فیل ہو گئے کھانا بنانے والے. تو بتاؤ جب ایسے لوگ لڑکی دیکھنے آئیں گے تو پاس کریں گے؟ وہ لوگ کریں گے؟ جب کھانا بنانے والے 10 لوگ فیل ہو چکے ہیں تو ایسی عورتیں، ایسے لوگ جب آئیں گے آپ کی بیٹی کو دیکھنے کے لیے، رشتے کے لیے، تو بتاؤ کہیں اللہ والوں رشتہ طے ہوگا؟ یہ پکا ہے کہ نہیں طے ہوگا؟ اور جب مسئلہ ہے تو میں نے کہا یہ رشتہ بالکل جو ہے طے نہیں ہوگا، چاہے آپ لاکھ مرو اپناؤ، لاکھ انہیں چکھاؤ، کچھ نہیں ہوگا. یہ حال ہے، یہ حال ہے امت مسلمہ کا، یہ حال ہے ہمارا اور آپ کا. ارے اگر آپ کے گھر کی بات بیان کروں گا تو ہو سکتا ہو مجھ پر انگلیاں اٹھے، لیکن یاد کر لو آپ خود ہی دیکھ لیں انداز تغافل اپنا، آپ خود ہی دیکھ لیں انداز تغافل اپنا. اگر ہم عرض کریں گے تو شکایت ہوگی. اسی لیے ایمان والوں، ظالم وہ نہیں ہے جو اقتدار پر بیٹھا ہے، ارے ظالم ہم ہیں کہ جو ہم مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ ہم اپنے پر ظلم کر رہے ہیں. ایمان والوں کہاں جاؤ گے؟ اللہ والوں کس در پہ جاؤ گے؟ کیسے نجات ملے گی؟ اسی لیے ایمان والوں ذرا غور کرنا. اگر میری ماں اور بہنیں جاتی ہیں دیکھنے تو دیکھنے جانے سے پہلے یہ نیت ہونی چاہیے کہ ہم بیٹی کو پاس کریں گے. ایک جگہ جانتے ہو کیا دیکھنے گئے معلوم ہے؟ دیکھا لڑکی کو کیلا کھلا کے دکھا رہے تھے. سچا واقعہ بھائی، یہی عورتیں آئی ہوں گی میری ماں اور بہنیں، کیلا کھلا کے دکھا رہے. اب لڑکی ہے بیچاری، 10 عورت ہو کسی اور گھر کی، اب وہ کہاں تربیت پائی ہے اس طرح کی؟ اب وہ کیلا بیچاری بولے کھاؤ کھاؤ، نہیں کھائی یا تھوڑا سا کھائی. بولی کہاں ہو لندن کی اماں، کہاں دیکھ کے آئی؟ لندن کی ابو بہو کسی کام کی نہیں ہوتی ہے نا، اس کو کیلا کھانے کا ہی سلیقہ نہیں ہے. بتاؤ ایمان والو، ہنسو مت، اپنے دلوں کا، اپنے ایمان کا جائزہ لو. ان نماز پڑھ لینے سے جنت نہیں مل سکتی ہے، صدقہ و خیرات کر لینے سے جنت نہیں مل سکتی ہے. اسی لیے تو قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. اے ایمان والو، تم کسی کا مال باطل طریقے سے مت کھاؤ، مت کھاؤ. صرف کانٹا مار لینا یہ باطل نہیں ہے، صرف چوری کر لینا یہ باطل نہیں ہے. یعنی کسی بہن بیٹی کے گھر جا کر کے ناجائز طریقے سے بارات کے روپ میں اور سگائی کے روپ میں، منگنی کے روپ میں کھانا کھانا، یہ بھی باطل ہے، یہ بھی غلط ہے ایمان والو. اسی لیے کہا گیا کہ جب جائیں تو لڑکا بھی ساتھ میں ہونا چاہیے. چلیے ٹھیک ہے، معاشرے اور سماج کے حساب سے کچھ گنجائشیں ہیں، لیکن جو ہے کیا نام ہے، لڑکا ساتھ ہونا چاہیے. لیکن سب سے آخر میں، اور آخر کیا، بابو کی باری آتی ہی نہیں. اچھا یہ مائیں اور بہنیں اپنا جیسے گئے دیکھے تو کیسا ہے؟ ذرا دیہاتی میں سنو، ہمارے یہاں سب دیہاتی، سبھی یو پی کے لوگ ہیں، یہاں تو کوئی ایسا ہے نہیں. اپنا کیسے ہے؟ جیسے روٹی کے، بولو ارے بتاؤ، روٹی کے تاوا. ہاں دیکھ لو تو صبح سے شام تک کھانا نہ کھایا جائے. اور بھوڑ کیسی رہی ہے؟ بولو کیسی بھوڑ رہی ہے؟ ہاں وہ چاند تارا ڈھونڈ رہی ہے. یہ حال ہے. اور اتنا ہی نہیں، اب تو نظام بدل چکا ہے. پہلے باپ دادا کے زمانے کا حال کچھ اور تھا، کچھ اور ہوا. اب معاملہ یہ ہے کہ یہ بیوٹی پارلر، کیا انگریزی میں کمزور ہے، پارلر. ہاں اچھا، یہ بھی مسئلہ یہ ہے کہ جہاں بھی کہیں بولا جاتا ہے یہ اردو میں نہیں، دیہاتی میں نہیں ہے، بیوٹی پارلر ہی بولا جاتا ہے. آپ بھاؤں کو اکھاڑ کر کے، چہروں کے بالوں کو اکھاڑ کر کے، اور جو ہے کیا نام ہے، اور تمام طرح کے جو ناجائز طریقے ہیں ایسا کیا جاتا. خوبصورتی کے لیے کس کو؟
مہنگا مہنگا بولو مہنگا نہیں سمجھ پائے مہنگا ہو ہاں پارلر تو ہے ہی ہے وہ تو ہو گیا سندرتا اب پیش کرنا ہے ہاں ہوٹل کیا لاج لاج ہو اچھا اس میں بھی الگ الگ کوالٹی ہے ہر انسان دیکھیے ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں اپنی بیٹی کے لیے اچھا سے اچھا کروں کون نہیں چاہتا ہر ایک چاہتا لیکن پھر بھی جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں اگر کہیں یہاں کم والا ہوگا کوئی ہوٹل جو ہے یا کوئی لاج اور اس میں دکھایا گیا یہ تو یار ہم لوگ ایسے ہیں اپ ٹو کیا اپ ٹو ارے بولیے نا ارے بولو نہیں سمجھنا ہے انگریزی نہیں سمجھ بھائی انگریزی سب جانتے ہیں اپ ٹو ڈیٹ لوگ ہیں اور ہمارے سامنے مستحیل رشتہ کینسل اللہ اکبر یہ معاملہ ہے اے ایمان والو اللہ والو کہاں جاؤ گے آؤ زیادہ نہ کہتے ہوئے کیونکہ زیادہ پورے دوں گا تو بھاؤ بڑھے گا درد زیادہ ہوگی تکلیفیں ہوں گی پھر بوچھار میرے اوپر ہونے لگے گی اسی لیے میں کہنا چاہتا ہوں پیارے پیغمبر نے بیان فرمایا کیا بیان کیا اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ لا تقالوا تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا یہ دوسرا پہلو میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جب تمہارے پاس کسی لڑکے کا کسی دیندار گھرانے کا پیغام آ جائے تو تم کیا کرو جس کے اخلاق سے جس کے دین سے تم واقف ہو واقفیت تم رکھتے ہو جانتے ہو تو کیا کرو شادیاں کر لیا کرو اگر ایسا نہیں کرو گے تو یاد کر لو مسلمانوں ایمان والوں اس روئے زمین پر فتنہ پیدا ہوگا اس روئے زمین پر برائیاں عام ہو جائیں گی تو آج کیا ہے وہی ہے دو چار نہیں دو پانچ مانیں گے نہیں وہ کیسے پیارے نبی نے کہا جس کے اخلاق سے جس کے دین سے تم واقف ہو جانتے ہو اگر ایسے رشتے داریاں تمہارے پاس آئے تو فوراً کیا کرو قبول کر لو کیا کرو قبول کر لو اگر نہیں کرو گے تو اس روئے زمین پر کیا ہو جائے گا فتنہ و فساد برپا ہو جائے گا اور آج دیکھیے شادی بولو شادی مہنگی ہے اور زنا بولو اللہ والو آسان ہے نہیں آپ کو پتا نہیں ارے آپ ہم سے زیادہ جانتے ہیں شادیاں مہنگی ہے اور زنا آسان ہے شادی 50 لاکھ کی ہے اور زنا 500,000 روپیوں میں بھی ہوتا ہے ایمان والو جب ہم ایسا نہیں کریں گے نبی کی سنتوں پر عمل نہیں کریں گے نبی کے فرمان پر عمل نہیں کریں گے تو یہ روئے زمین پوری کراہے گی اور آج دیکھو گھر گھر کرا رہا ہے گھر گھر کی کہانی ہے پہلے ایک سیریل آتا تھا خوب دیکھتی تھی یہی مائیں بہنیں کہانی بولو گھر گھر کی اب معاملہ یہ ہے کہ رشتوں کا نام ملنا گھر گھر کی کہانی بن چکی ہے اب یہ آج کا سیریل بن چکا ہے ایمان والو اسی لیے ہمیں کیا دیکھنا ہوگا بولو کیا دیکھنا ہوگا رشتے کے لیے نہیں سمجھ میں آ رہی ہے ارے بھائی اگر لے لیے ہو یا لینے والے ہو تو کون روک پائے گا اگر آپ اندر سے لے رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے میرا کام ہے بتا دینا اللہ ہو سکتا ہو کسی ایک کو اور یہ اور مرد جو ہے کم لیکن یہ عورتیں انشاءاللہ زیادہ عمل کریں گی ان باتوں پر گرچہ وہ عیب نکالتی ہے گرچہ ان معاملوں میں زیادہ متعارف ہے لیکن عورتیں زیادہ عمل کریں گی انشاءاللہ تبارک و تعالی مردوں کے بالمقابل اور یاد کر لے کہ عورت چاہے تو گھر بن سکتا ہے یہ عورت چاہے تو گھر بگڑ سکتا ہے یہ عورت چاہے سماج اور معاشرہ اچھا بن سکتا ہے یہ عورت چاہے تو مولوی صاحب کی جبہ و دستار بھی اتر سکتی ہے یاد کر لو اسی لیے تو پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ آمین کی آواز آئے صلی اللہ علیہ وسلم نے
گا ننگی جو بولو شیخ صاحب تو باہر بڑی صفائی دے رہے لیکن اندر بلی سے بھی زیادہ یعنی بلی تو چھوڑیے اتنا کرتے ہیں کہ کیا بیان کیا جائے. اسی پر ایک بات بیان کر دیتا ہوں. ڈاکٹر صاحب تھے تو مولوی صاحب کا کھانا آتا تھا گھر پہ یہاں پتا نہیں کیسے تو ڈاکٹر صاحب سے کہا گیا کہ ڈاکٹر صاحب آپ بھی اپنے گھر سے کھانا بھیجائیے مولوی صاحب لوگوں کا امام صاحب لوگوں کا. تو ڈاکٹر نے جانتے ہو کیا کہا میری بیوی اور مولوی کو کھانا بنا کے کھلائے. تو ہم لوگوں نے کہا ذرا پتا کرو کہیں وہ آپ تو نہیں کھاتا ہے. پتا یہ چلا کہ وہ بیچارہ خود ہی بیرن کی مار کھاتا ہے شام میں کھانا نہیں پاتا. تو اس کو کہہ دینا چاہیے مولوی صاحب میں یہ مصیبتوں کا مارا ہوں ارے میں یہ پریشانیوں کا مارا ہوں تو آپ کو کہاں سے دوں گا. لیکن یہ لائف سٹائل ہے لوگوں کی جو بیان کر رہے ہیں. تو بغیر کیف یہ خواتین ان کو چاہیے کہ کیا کریں ہمیں مردوں کو چاہیے کہ دینداری کو ترجیح دیں. ایک صحابی رسول ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ. پوری دنیا پر حکومت کرنے والے عمر فاروق پوری دنیا پر 14 پیوند لگے ہوئے ہیں. سیدنا عمر فاروق جو وقت کا بادشاہ ہو جو وقت کا حکمراں ہو اس کی کیفیت تو ذرا دیکھیے. سن لو میری ماں اور بہنوں رات میں اپنی رعایا کی خبرگیری کے لیے چل رہے تھے گشت کر رہے تھے. اتنے میں ایک گھر سے آواز آئی. کیا آواز آئی؟ ماں کہہ رہی تھی بیٹی دودھ میں پانی ملا دو. کیا دودھ میں پانی ملا دو. تو بیٹی کہہ رہی ہے ماں عمر نے منع کیا ہے دودھ میں پانی ملانے سے. کہا یہاں کون سا عمر ہے جو یہ دیکھنے آتا ہے کہ تم جو ہے دودھ میں پانی ملا رہے ہو. اچھا پہلے لوگ دودھ میں پانی ملاتے تھے اور آج کے لوگ کیا کرتے ہیں پانی میں دودھ ملاتے ہیں. یعنی کچھ بھی چیز بچا نہیں ہے کہ ڈپلیکیٹ ہوتا ہے. یہ بالکل انتہائی درجے کا ڈپلیکیٹ. تو جب اس نے یہ کہا کہ اماں عمر نے منع کیا ہے تو ماں نے کہا یہ عمر دیکھنے آتے ہیں. چنانچہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن رہے تھے تو کہا کہ ارے عمر دیکھے یا نہ دیکھے ارے ہم سب کا رب عمر کا رب کیا ہے دیکھ رہا ہے. اماں حضرت عمر نے سنا ان واقعات کو. صبح ہوئی تو جھوپڑی والی خاتون کی بیٹی سے اب جو ہے اپنے لڑکے عاصم کا نکاح پیغام بھیجا اور نکاح کروایا. بولو اللہ والو ہم کریں گے انشاءاللہ. یہ دیکھ کر کے بولو کرو گے کیا دیکھ کے کرو گے. بولو اللہ والو بولو کریں گے انشاءاللہ. دیکھو میں چندہ نہیں لینے آیا ہوں کہ میں کچھ ہارڈ بول دوں گا تو چندہ نہیں دو. یہ اب سب نئی دنیا بھائی ہم لوگ نئی نسل کے لوگ ہیں. کمانے کے لیے ہم بھی میڈیکل ڈھونڈ رہے ہیں کیونکہ ان کو جب تک دھوکہ نہ جائے برابر کی ان کی حالات کا جائزہ نہ لیا جائے تب تک یہ قوم حرام کھانے والی سدھرے گی نہیں. ایمان والو اسی لیے ہمیں تمہارے پیسوں سے واسطہ نہیں ہے تمہارے ایمانوں سے واسطہ نہیں ہے. یہ وقت جتنا ہے ہم آپ کو صحیح بات پہنچا کر کے جانا چاہتے ہیں. بولو اللہ والو ہم اپنے بچوں کی شادیاں یا بچیوں کی شادیاں کیا دیکھ کر کریں گے؟ بولو. اور اگر یہ نہیں دیکھ کر کے کرو گے تو ایک کمیڈی آیا تھا کہ پہلے دن دلہا بولتا ہے کیا ہے لڑکا بولتا ہے اور دوسرے دن بولو ارے بولو لڑکی بولتی ہے اور تیسرے دن لڑکا اور لڑکی ایسے بولتے ہیں کہ پورا خاندان تباہ و برباد ہو جاتا ہے. یعنی وہ لڑکی بولتی ہے میری ماں نے میرے باپ نے انووا گاڑی دیا ہے. ایک آدمی ہے اس کو جہیز میں انووا ملا تھا. کیا انووا ارٹیگا پتہ نہیں کون کون سا ارٹیگا اور ارٹیگا ہے. ارے بھائی وہ تو آتا ہے وہ تو جو جس کو ملے وہی جانتا ہے. یہ ہمیں کون پوچھے گا یا دنیا میں عام انسانوں کو کون پوچھے گا. اللہ والوں ذرا غور کر لینا. لڑکی
دیور ہے اور نند ہے اور لوگ ہیں. لڑکی بولی سنو میرے ابا کو جتنا پریشان تم لوگوں نے کیا ہے نا, میں اپنے باپ کے درد اپنے ماں کے آنسوؤں کو میں نے دیکھا ہے, اس لیے خبردار یہ گاڑی میری ہے, اس پہ گھر کا کوئی فرد اور نہیں چڑھ سکتا ہے. بہت اچھا کہا, بہت اچھا کہا, یہ معاملہ ہے. اب گھر والوں نے اس لڑکے کو لڑکی بھی الگ کر دیا. مولوی صاحب ذرا دعا کرو. کیا ہے مولوی صاحب ذرا دعا کرو, یہ ہماری بہو جو ہے نا یہ کیا نام ہے پورا گھر بگاڑ دی ہے. اچھا اب رو رہا کر کے ایسا روتا ہے جیسے کہ یہ بیچارہ واقعی مصیبت کا مارا ہے. کہ مولوی صاحب کسی بزرگ نے کہا تھا کہ میں یہ نہیں کہتا ہوں مولوی صاحب کہ بچہ جو 10 سال 15 سال میں نے پڑھایا اسے ایک کام بھی کام ڈاکٹر انجینئر مولوی صاحب بنایا ہے, وہ جو ہے کیا نام ہے اپنی بیوی کی بات نہ مانے. ارے مولوی صاحب یہ ہماری ساری پڑھائیا 15 سال کی بھلا کر کے اپنی عورت کو خالی مانتا ہے. ارے کم سے کم یہ ہماری باتوں کو تو یاد رکھتا. کہاں سے یاد کرے گا جب ہمارے بنیادیں خراب ہیں, ہماری جڑیں خراب ہے. ہم نے دیکھا کسے ہے, ہم نے دیکھا اسے ہے کہ جنہوں نے شریعت کا مذاق اڑایا ہے, جن کے گھروں میں شریعت کی دھجیاں اڑائی گئی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے کہا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً. اللہ رب العالمین نے کہا کہ تمہارے لیے, اللہ رب العالمین نے تمہیں میں سے تمہارے لیے جوڑے بنائے. یہ اللہ کی نشانیوں میں سے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا, تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو, تاکہ تم اس سے اطمینان حاصل کرو. ایمان والو, اللہ والو, اب ذرا غور کر لینا قرآن کی اس آیت پر اللہ نے کہا مودت بھی بنایا اور رحمت بھی بنایا. مفسرین نے بیان فرمایا کہ مودت کا مطلب یہ ہے کہ میاں بیوی یعنی لڑکی لڑکا جوانی میں جو محبت اور الفت ہوتی ہے وہ مودت سے تعبیر کیا مفسرین نے. اور رحمت اسے کہتے ہیں کہ جب بڑھاپے میں پہنچ جائے اور دوسرے کا میلان, دوسرے کی الفت ایک دوسرے کی طرف ہو, یعنی پورا پوری کی الفت ایک دوسرے کی طرف ہو, اس کو رحمت سے تعبیر کیا گیا. ایمان والو, اللہ والو, اب ذرا غور کرنا ان باتوں پر. آج ہمارے یہاں شادی کی زندگی کا کوئی مزہ ہی نہیں رہا. کیوں جانتے ہیں؟ ایک کہاوت ہے کہ جو ہے بارات میں جہیز لینے والے لوگ جو ہے گئے تھے, جب لڑکا بیٹھتا ہے تو پہلے تو اس سے اوپر ہوتا ہے نا, کہ جب تک جو ہے کیا نام ہے کچھ مل نہ جائے تو پہلے گھڑی چلت رہی اور ہیرو ہر پولیس سائیکل چلت رہی, یہ تو پہلا. لیکن اب معاملہ کیا ہے, اب بتاؤ کیا ہے, آپ ہی لوگ بتاؤ کیا ہے. اب پہلے پہنچ جاتے 3 دن پہلے ہی پہنچ جاتا ہے. صوفہ ہوا, بیڈ ہوا, ساری کی ساری چیزیں پہنچ جایا کرتی ہیں. اب مولوی صاحب ماشاءاللہ حاجی صاحب ہیں, پونا کے شیخ صاحب ہیں, مسجد میں نکاح. اب مولوی بیچارہ جو کچھ رہتا ہے مجبور بھی رہتا ہے, کچھ کو چندہ لیتے رہتے, کچھ غلط بول دے تو کہیں ایسا نہ ہو شیخ صاحب ناراض ہو جائیں. یہی سب معاملات. اللہ والو ڈرو اس اللہ سے, خوف آؤ اس پروردگار سے. ایمان والو ذرا غور کرنا, یہی ہمارے یہاں کے معاملات اور معمولات بن چکے ہیں. تو بہرکیف معاملہ یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو ان غلط چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے, گریز کرنا چاہیے. اب آئیے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دوسری حدیث دیکھ لیتے ہیں. تنکح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين. دیکھو یہاں آپ کے مطلب کی بات آ رہی ہے. مولوی صاحب دیکھیے, غور کیجئے کہ اس میں تو دولت کا ذکر ہے, اس میں تو خوبصورتی کا ذکر ہے, اس میں تو حسب و نسب کا ذکر ہے. اللہ اکبر. اب معاملہ دیکھیے کیا ہے, لیکن آخر میں فاظفر بذات الدین تربت یدا. شارحین حدیث نے بیان فرمایا کہ جو ہے یہودی کیا کرتے تھے, دولت کو
نصرانی خوبصورتی کو دیکھتے تھے، اور جو ہے یہ عربی لوگ، عرب کے لوگ حسب و نسب کو دیکھتے ہیں۔ حسب و نسب آج ہمارے یہاں اگر رشتہ بھی مل رہا ہے تو سب سے بڑی باؤنڈیشن کیا ہے؟ بتاؤ کیا ہے باؤنڈیشن؟ کیا ہے؟ کچھ بتا سکتے ہیں؟ سب سے باؤنڈری بڑی کٹھن ہے، بولو اللہ والو، باؤنڈری بڑی کٹھن ہے، وہ تو بولو ہاں دلہا ہے، وہ دنیا ہے، وہ جو ہے فقیر ہے، میاں ہے۔ ایما خان صاحب، ایما چودھری صاحب، آئی فیمس ان جو ہے پورا شریف، یہ معاملہ ہے۔ تو ہم کیسے کریں گے؟ بولو اسلام میں ذات پات کا تصور ہے۔ اب آپ کہو کہ مولوی ہی لوگ پہلے نہیں کرتے ہیں۔ دیکھیے ان رسموں کو توڑنا بڑا مشکل کام ہے۔ آئیے مدینے میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ شراب کے رسیا کے شراب بھی حرام نہیں ہوا تھا۔ اللہ اکبر، لوگ شراب کو بیچتے تھے، شراب کی جو ہے پیتے تھے، لیکن اتنے میں مدینہ کی گلیوں میں پکارنے والے نے پکار دیا، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب، ایمان والو آج کے دن سے شراب کو حرام قرار دے دیا گیا۔ اللہ اکبر، وہ شراب پینے والے، وہ شراب بیچنے والے، وہ شراب کے رسیات کیا کیے؟ شراب کو چھوڑ دیے۔ اور ہم کون بھلی صاحب؟ یہ تو ہماری عادت ہے۔ کیا؟ پینامہ پینا، سگریٹ پینا اور یہ تمام غلط چیزوں کا استعمال کرنا، یہ ہماری عادت ہے۔ تو ایسے ہی جہیز بھی ہے، یہ ہماری عادت ہے۔ اب جہیز جائز کیسے ہوتا ہے جانتے ہو؟ جہیز کا مطلب جانتے ہو؟ کوئی آدمی جب مر جاتا ہے تو اس کے لیے کیا کہا جاتا ہے؟ اردو میں کیا کہا جاتا ہے؟ تجہیز و تکفین۔ مر جاتا ہے تو اس کے لیے کیا لاتے ہیں؟ بولو کفن لایا جاتا ہے، کفن دفن کیا جاتا ہے، اس کو تجہیز و تکفین۔ یعنی جو پتہ یہ چل رہا ہے جہیز لینے والا مردہ انسان ہے کہ جس مردہ محتاج ہوتا ہے اسے کفن دیا جائے، اسے جنازہ دیا جائے، اسے قبر میں اتارا جائے، ایسے ہی حرام کھانے والا جہیز کے روپ میں بولو لمانو، بولو مر چکا ہے۔ کیا مر چکا؟ بولو مسلمانوں ایمان سے بولو ہم مر چکے ہیں۔ ارے بولو دل پہ ہاتھ رکھ کے مر چکے ہیں۔ ارے بولو مر چکے ہیں۔ اگر جہیز لیے تو جانو، بولو ارے بولو بھائی، کیوں نہیں بولتے بھائی؟ ارے بولیے آپ، کم سے کم بولیے، اللہ توفیق دے گا انشاءاللہ۔ یعنی جہیز کا مطلب مردے کو جو کفن اور دفن دیا جائے، یعنی آدمی مر چکا ہے، ایسے ہی سماج اور معاشرے میں جہیز لینے والے کا عالم یہ ہے، بولو مر چکا ہے، ہم تو زندہ ہے، ہم تو نبی کے شہدائی ہیں، ہم تو نبی اکرم کی سنتوں پر عمل کرنے والے۔ بولو انشاءاللہ کریں گے، زور سے بولے، پیچھے سے آمین کی آواز آنی چاہیے، بولو کریں گے انشاءاللہ، کریں گے انشاءاللہ، اللہ ہم کو توفیق دے۔ ایمان والو ذرا غور کر لینا۔ اب آئیے مہر پہ بھی گفتگو کر لی جائے، اور تھوڑی اور بات کر کے وقت ہو چکا، بات کو ختم کرتے ہیں۔ مہر پہ گفتگو کر لی جائے۔ مہر مہر نہیں، آپ جا کے زیادہ پڑھیں مجھے صاحب، مہریہ اتنے مہر اور مہر میں فرق ہے۔ مہر جو یہ آپ جو ہے اسٹیمپ لگاتے ہو نا جی ایس ٹی والا، آپ ٹھوکتے ہو اپنا لیبل، وہ مہر ہے۔ مہر کیا ہے؟ ارے 100 جو ہے 50 تولہ سونا ہے، 30 تولہ سونا۔ بتاؤ آپ کو اللہ نے دیا اور دوسرے کو نہیں دیا تو کہاں جائے گا؟ کہاں جائے گا؟ ایمان والو کہاں جائے گا؟ اللہ والوں ذرا غور کر لینا۔ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آتی ہے اور کہتی ہے اللہ کے رسول، میں اپنے آپ
کچھ آیتیں قرآن کچھ یاد ہے وہی ایمان اس کو سکھلا دینا. جو اللہ اکبر وہ پیارے پیغمبر تھے. محبت کے یوں اس نے دریا بہائے, محبت کے یوں اس نے دریا بہائے, دلوں کا بھی چھینا جو سر لینے آئے, وہ بندہ نوازی کے جوہر دکھائے, جو خود کھائے جو اور جواہر لٹائے, خوشی اپنی غیروں کے غم میں بھلا دی, دیا درد جس نے اسے بھی دبا دی, وہ بجلی کا کڑکا قیاس و اتحادی, عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی. اور یہ مثالی شادیاں ایسی شادیاں ہوئی ہیں پیارے پیغمبر کی زندگی کا مطالعہ کرے, نہ جہیز ہے نہ بارات ہے نہ کوئی تصور ہے. اور ایک ایسا پہلو ایک صحابی رسول سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, شادیاں کر لیے ہیں, آپ کے کپڑے پر سردی کے نشان لگے ہیں. پیارے پیغمبر نے پوچھا اے عبد الرحمن یہ کیا لگا ہے؟ چنانچہ عبد الرحمن نے کہا اللہ کے نبی میں نے شادی کر لی ہے. اے پیارے پیغمبر میں نے شادیاں کر لی ہے. آج پونا میں کوئی سیٹ صاحب ہو, کوئی رشتے دار ہو, اچھا یہ عورتیں جو ہے نا رشتے دار خالہ ہے نا اور بوا ہے نا اور کون ہے آپا ہے بڑی بہن ہے, اگر اس کو بھائی کی شادی میں نہ پوچھا جائے اور رشتے داروں کو نہ پوچھا جائے ہمارا کھائی سے اپنا خیالت نہیں, جب چپا چپا کہیں لندن کی شدیاں اللہ اکبر. لیکن دیکھو وہ آقائے نامدار وہ مدنی مصطفیٰ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اس سوق میں صحابہ ہے, صحابہ رسول نے شادی کر کے پیارے پیغمبر نے پیارے پیغمبر کو بلایا نہیں اور پیارے پیغمبر کو پتا نہیں چلا. بتاؤ بارات کا تصور ہے اس میں نہیں ہے. ایمان والو جاؤ گے کہاں جاؤ گے؟ اچھا مولوی صاحب تو بہت حلال و حرام کی بات کرتے ہو. اللہ کے نبی نے تو اپنی بیٹی فاطمہ کو جہیز دیا تھا, دیکھو جہیز دیا تھا. ارے اللہ کے بندے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ بیٹیوں کو کیا کیا جائے, عورتوں کو وراثت میں بولو حصہ دیا جائے. ہم سب ڈاکو ہیں قسم خدا کی. حقوق اللہ وہ ہے اللہ معاف کر سکتا ہے, حقوق العباد وہ ہے کہ ہم نے اپنی پھوپھی کی, ہم نے اپنی بہن کی, ہم نے اپنی خالہ کی, ہم نے اپنے اور دیگر لوگوں کے حقوق کو مار کے بیٹھے ہیں. بتاؤ بخشے جاؤ گے اللہ والو بولو بولو اللہ والو بخشے جاؤ گے؟ ارے بڑا مشکل کام ہے. جنت میں جا رہے ہوگے, قیامت کے دن بہن آئے گی, بیٹی آئے گی, دامنگیر ہو جائے گی. اللہ کیسا انصاف ہے, اللہ باپ کیسے جنت میں جا رہا ہے, اللہ بھائی کیسے جنت میں جا رہا ہے, اللہ یہ ہمارا باپ کیسے جنت میں جا رہا ہے. اس نے تو دنیا میں جو ہے میرے حق کو مارا تھا. بتاؤ جاؤ گے کہاں؟ اللہ کہہ رہا ہے ما یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید. آج کے دن ظلم نہیں کیا جائے گا, انصاف کیا جائے گا. وہ عدالت وہ ہے فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا. ایمان والو غور کرو, حق وراثت دو اور جہیز کا خاتمہ کرو, انشاءاللہ شادیاں آسان ہو جائیں گی. دو تین باتیں بیان کر کے بات کو ختم کر رہا ہو. یعنی آج ہمارے سماج اور معاشرے میں معاملہ یہ ہے, جانتے ہو معاملہ کیا ہے؟ لڑکی بہت پڑھی لکھی ہے اور لڑکے کے چہرے پہ داڑھی ہے. کیا ہے بولو؟ لڑکا اگر داڑھی والا ہے تو یہ لڑکیاں کہتی ہیں سنو ایمان والو, اور یہی فتنے ارتداد کے کالجز اور یونیورسٹی میں ڈگری لیتے لیتے بولو دوسری ڈگری آ جاتی ہے. بولو ایک ڈگری
اہل حدیثوں میں کچھ بھی تعویذ گنڈا یہ ساری چیزیں غلط ہی ہے اور یقیناً اہل حدیث میں کتاب و سنت میں غلط ہے، لیکن ان کے ہاں سب جائز ہے، بھورا کروایا اتنے تعویذ کی جو ہے اتنے معاملے، لیکن حل نہیں ہوئے۔ مولوی صاحب معاملہ کیا ہے؟ اب مولوی صاحب کو نہیں بتاتے ہیں کہ ہماری لڑکی کا تعلق کسی غیر مسلم لڑکے سے جو کالج میں پڑھ رہا ہے اس کے ساتھ، مولوی صاحب ذرا دعا کرو کہاں سے ٹھیک ہوگا جب معاملہ غلط ہو چکا۔ آج وہی لڑکیاں یہ کہتی ہیں تعلیم والے کو نہیں چاہیے۔ بتاؤ میری ماں اور بہنوں، جس داڑھی کو محمد رسول اللہ کا نور کہا گیا ہو اور جس کائنات میں سب سے حسین چہرہ اگر کسی کا چہرہ تھا اور چہرہ ہے جو کہہ لیا جائے تو بولو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صلی اللہ علیہ وسلم ہے، بولو آپ سے کوئی حسین تھا؟ بولو نہیں ہے۔ تو بتاؤ یہ انبیاء کی سنت، یہ پیارے نبی کی سنت، اور کہیے داڑھی والے سے نہیں ہوگا۔ آئیے دیکھیے ایک وہ لڑکی تھی، بس بہت ساری باتیں یہ تو باتیں بیان کر کے بات کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ ہماری ماں اور بہنیں سنیں، غور سے سنیں اور یاد کر لیں کہ کہتی ہیں مسلمان کے ساتھ نہیں جائیں گی لیکن کس کے ساتھ؟ غیر کے ساتھ جانا گوارا کر لیں گی۔ آئیے وہ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ ہے، ام سلیم ہے، ام سلیم پہلے ایمان کی دولت سے مالا مال ہو چکی ہے۔ میری ماں اور بہنوں سنو، ابو طلحہ نے کہا کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ام سلیم نے کہا اے ابو طلحہ آپ مجھ سے شادی کے قابل نہیں ہو، اگر شادی کے قابل بننا چاہتے ہو تو کیا کرو؟ بولو بولو ہاں ایمان لے آؤ۔ اور آج کہتی ہیں کہ بس دل آئے، اب کیا کہوں اس سب باتوں کو کہ دل آئے اس پہ تو کیا ہے، پری کیا چیز ہے، یہ معاملہ ہے، اب وہی بھوت سوار ہے۔ بتاؤ ایمان والو، ام سلیم نے کہا کہ میں مسلمان ہوں اور تم غیر ہو، اس لیے جب ایمان لاؤ گے تو میں تم سے شادی کروں گے، اس لیے ایمان لانا ہے ان کا حق مہر قرار دیا گیا۔ آئیے ایک صحابی رسول، میری ماں بہنوں تمہارے لیے عبرت ہے، حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالی عنہ ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے شرسار ہے اور پیارے نبی کے پاس آتے ہیں۔ مرتبہ پیارے نبی نے کہا کہ اے جلیبیب تم شادی کرو۔ جلیبیب نے کہا کہ اللہ کے رسول میں غریب ہوں، میرے پاس دھن دولت نہیں ہے، میں بڑا محتاج ہوں، اے اللہ کے نبی مجھ سے کون شادی کرے گا؟ اور پھر کہا پیارے نبی نے، پھر آپ نے وہی جواب دیا، پھر آپ نے وہی کہا، پھر آپ نے وہی جواب دیا۔ پھر چنانچہ اللہ کے نبی نے کہا جلیبیب جاؤ جاؤ، کہاں جاؤ؟ جاؤ فلاں انصاری کے گھر پر اور ان سے کہو کہ محمد رسول اللہ نے سلام بھیجا ہے، اس کے بعد تم کہنا کہ تم اپنی بیٹی کی شادی میرے ساتھ کر دو، یہ محمد رسول اللہ نے کہا ہے۔ چنانچہ وہ صحابی رسول جلیبیب جاتے ہیں اور اس دروازے پر دستک دیتے ہیں اور باپ نکلتا ہے گھر سے، کہا کہ سلام علیکم، سلام کیا اور اس کے بعد کہا کہ تمہیں محمد رسول اللہ نے سلام کہا ہے۔ یہ سننے کے بعد مارے خوشی کے پورے گھر والے اچھل پڑے کہ مدینے تاجدار نے ہمیں سلام بھجوایا، ہم لوگ بڑے خوش نصیب ہیں۔ چنانچہ کہا سنو آگے اور بھی کچھ کہا گیا ہے۔ کہا وہ کیا؟ کہا کہ اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ جو ہے کہ تم اپنی بچی کا نکاح شادی میرے ساتھ کر دو۔ اللہ اکبر۔ باپ نے کہا میں گھر میں مشورہ کر لیتا ہوں۔ بیٹی اور ماں یہ ساری بات اندر سے سن رہی تھی۔ آج ہمارے یہاں بھی سنتے ہیں نا، آپ کے یہاں کیا ہے؟ کچن ہے، بیڈ روم ہے 1 BHK، تو آپ ہال میں آتے ہیں جب مہمان آتا ہے، لیکن لندن کی اماں کہاں رہتی ہے؟ وہیں کان لگائے رہتی ہیں کیا ہو رہا ہے، وہ سنتی ہے پوری فلسفہ، پھر آپ سے پوچھتی ہے، اگر ذرا گڑبڑ کیا تو بولتی ہے چھپا رہے ہو، ایسا نہیں ایسا کر، ہاں ایسا۔ ارے ہم پوری بتیا سنیں، ہم دھار کچھ چلو تو نا، ہم دھار والی چلے نہ دے گئے تو بیل کیف جو ہے سن رہی تھی، تو جلیبیب کی یہ باتیں باپ نے جو ہے ماں سے جب کہا تو ماں نے کہا کہ وہ جلیبیب ارے اس کے پاس کچھ نہیں، وہ میری بیٹی نیک سیرت ہے، میری بیٹی اچھی ہے۔ جلیبیب
ایسے نہیں کروں گے. اللہ اکبر. میری بہنوں سنو, اگر بہن ہو تو ایسی ہو. اس عورت نے جب نہ کیا تو بیٹی نے کیا کہا جانتے ہو؟ کیا کہا کہ اماں ارے وہ جلیبی کو مت دیکھو, ارے نہ آنے والے کو دیکھ نہ جانے والے کو دیکھ, ارے دیکھنا ہے تو خط کے بھیجنے والے کو دیکھ. یعنی محمد رسول اللہ کے فرمان کو دیکھا جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے ہمارے لیے, بولو بھلائی ہی ہوگی. تو شادیاں کر دی گئی. بعد میں پتہ یہ چلتا ہے اللہ نے بڑا مالدار بنایا, بڑا غنی بنا دیا. ایمان والو بولو اللہ والو, ہم لوگ ایسا ہی کریں گے انشاءاللہ. اب تو عورتیں تو خوب خوش ہو رہی ہیں, ان سے ہاتھ نہیں کرایا جا رہا, لیکن آپ بھی عہد کر لو انشاءاللہ ہم ایسے ہی کریں گے. کیونکہ ایک کہانی ہے دائی پتریا, بولو دھرتیا میں دائی پتریا مائی کے گواں. اگر ہم اپنے بیٹے کے لیے کسی کی بیٹی کو ٹھکرائیں گے, کسی کا کلیجہ ٹھکرائیں گے, یاد کر لینا ہمارا کلیجہ بھی کوئی اٹھائے گا. تب یہ نہ کہنا کہ سماج گندا ہو چکا ہے, تب یہ نہ کہنا لوگ غلط ہو چکے ہیں. ایمان والو ذرا غور کر لو. اب آئیے اسی پہ بات کو ختم کرتے ہیں. شادی کارڈ پہ کیا دکھایا جاتا ہے؟ انگریزی کی بات نہیں کرتا ہوں, شاہ اردو. دادا لوگ پڑھے ہیں اردو, اب ہمارے جوان تو پڑھے بڑے نہیں ہیں اردو کیا جانے. شادی کارڈ پہ کیا لکھا ہوتا بولو؟ شادی شین, وہ بڑی کی شین لوگ گنگا میں مکتبہ میں ملی صاحب دھونی کے بہائے رہے, بھری نانی مر گئی. وہ شادی ہے. تو شادی پہ کتنا نقطہ ہے بولو لگالو؟ 3 نقطہ ہے. کیا ہے؟ 3 نقطہ ہے. 3 نقطہ. یعنی ہمارے سماج اور معاشرے میں جو چلن عام ہے بولو اس کو ختم کیا جائے. کیا کیا جائے؟ ختم کیا جائے. 1 نقطہ غائب. بچا کتنا؟ 2. ہماری انا بولو ختم کیا جائے. کیا کیا جائے؟ ختم کیا جائے. کتنا نقطہ بچا؟ اب قیمہ فرائی, بوٹی فرائی, مرغا فرائی سے مل صاحب دال روٹی پہ آ رہے ہیں. غور کرنا. اب تیسرا وہ ہے جو ہمارا خاندانی عصبیت کا معاملہ ہے, وہ ختم. بولو شادی کیا ہو گئی؟ بولو انا ختم. 1 نقطہ ختم. معاشرے کا چلن ختم. 2 نقطہ ختم. اور جو ہے اپنا جو بھاؤ ہے, اپنا جو حسبی نسب کا معاملہ ہے وہ ختم. تو بولو کیا ہو گیا؟ شادی. بولو لگالو شادی کیا ہو گئی؟ شادی ہو گئی. یعنی شادی کو بولو شادی بناؤ. یہ ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اللہ ہمیں کہنے سے زیادہ سننے سے زیادہ نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم میں سے جو پریشان حال ہے رب العالمین سب کی پریشانیوں کو تو دور کر دے. اے پروردگار عالم ہم میں سے جو کاروبار کے معاملے میں پریشان حال ہے اللہ سب کی پریشانیوں کو تو دور کر دے. اے اللہ جو تیرے دین کے خاطر قربانیاں دے رہے ہیں اللہ سب کی قربانیوں کو تو قبول فرما دے. اے پروردگار عالم, اے رب العالمین, اے پاک پروردگار عالم, ہم میں سے بہت سارے معاملات بیٹیوں کے رشتوں کے معاملے میں پریشان حال ہے. اللہ ان کی بیٹیوں کا رشتہ صحیح طور سے رب العالمین تو قرار دے دے. اے پروردگار عالم, اے رب العالمین, جو اس پروگرام کو کرانے والے اور جو بھی ہم میں اس میں موجود ہیں شامل ہے, اللہ رب العالمین کو ان کے ان تمام ہمارے سارے کو قبول فرما کر جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. اے پاک پروردگار عالم, ہم میں سے جو پریشان حال ہے سب کی پریشانیوں کو دور کر دے مولا. اے اللہ مسلمان جو دنیا میں پریشان حال ہے سب کا حال مناسب بن جائے. اے پروردگار عالم, اے رب العالمین, اے اللہ تبارک و تعالی ہم میں سے جو بیمار ہے اے اللہ تمہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اے اللہ ہمارے آبا و اجداد جو اس دنیا سے جا چکے ہیں جن کا خاتمہ کلمہ توحید پر ہوا اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دیا. ارے بولو ابا کی مان میں ابا کی پیڑھی میں ہونا تو اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دیا. اے اللہ انہیں جنت الفردوس
ایمان و اسلام پر زندہ رہیں. جب ہمارا خاتمہ ہو کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھو. اتنا ہی نہیں، رب العالمین تو نے جو جنت بنائی ہے، اے اللہ تمام موحدین بندوں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. آمین. تقبل یا رب العالمین. اس شعر کے ساتھ بات کو ختم کرتے ہیں کہ خدا کے گھر کا غلاف تالا، خدا کے گھر کا غلاف تالا، سیاہ موتی بلال بھی ہے. اے رب نہ دیکھے شکل کسی کا، عمل سے انسان جمال بھی ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.